بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ سخیوں کا سخی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس شہنشاہ کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہتا ہے جب دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہر حاجت مند اس در سے اپنی اپنی صدا کے مطابق خیر پاتا ہے۔ صدا کا انحصار ادب اور سلیقہ پر ہے۔ بھکاری کے مانگنے کا انداز اور ڈھنگ جس قدر دلگیر، دل پذیر اور دلگداز ہوگا، وہ بھیک بھی اسی قدر زیادہ پائے گا۔ چنانچہ حاجت مند جب اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ثنا اور اپنے محبوب کے لیے دعائے خیر و برکت سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ حاجت مند کو اس کی حاجت سے زیادہ نواز دیتا ہے۔ چنانچہ درود و سلام میں دعا کی قبولیت اور حاجت مند کی حاجت روائی کا راز چھپا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ درود و سلام میں اللہ پاک سے حاجتیں پوری کروانے کا بھی راز چھپا ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، کوئی بھی حاجت اس کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ دل کھول کر بے شمار درود و سلام پڑھے۔ فرمان نبوی ہے، جس پر حاجتیں ہوں تو وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، اس کی تمام حاجتیں رفع ہوں گی، مشکلیں آسان ہوں گی، رنج و غم اور درد و الم دور ہوں گے اور اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم کہہ کر مجھ پر سلام پڑھ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ، یعنی مکمل سورۃ اخلاص۔ اس صحابی نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کھول دیا اور اس پر اس قدر رزقی افراد کی کہ اس صحابی نے اس رزق سے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں تک کو فائدہ پہنچایا۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے، جس چیز کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہایت آسانی سے مل رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے در در کے دھکے کھانے کی، لوگوں کی باتیں سننے کی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دروازے کھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کو وسیلہ بنا دیتا ہے جو کہ ہر کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشکلوں اور پریشانیوں میں میرے نبی کے در پر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کا سب سے آسان ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ جب انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اور اس کا نبی خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی میں اللہ اس انسان کی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری پریشانیاں، ساری حاجتیں، ساری باتیں صرف زندگی تک ہیں۔ مرنے کے بعد کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ مگر آج آپ کا پڑھا ہوا درود شریف کل بھی آپ کو یاد رکھے گا اور آپ کا غم خوار ہوگا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے لیے دعائے خیر کرے گا، قبر کی تاریکیوں اور حشر کی ہولناکیوں میں آپ کا مددگار ہوگا۔ لہٰذا درود شریف، درود خاں قیامت تک کا ساتھی ہے۔ اس سچے ساتھی کی رفاقت میں اس دنیا سے اس دنیا کا سفر کرنا ہے۔ اس قدر سچا اور بہترین دوست نایاب ہے، اس لیے اس نایاب ساتھی کو اپنا رفیق بنائیے، کثرت درود کو اپنا معمول بنا لیجئے، تاکہ مرنے کے بعد اس دنیا میں آپ کا پڑھا ہوا درود پاک مسرت و شادمانی کے پھول لیے آپ کے استقبال کے لیے موجود ہو۔ تو چلیے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔